آپ کو یہ بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان واپسی کی تصدیق کر دی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کو لندن میں انٹرویو میں کہا کہ وہ وطن واپسی پر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے اختتام پر پاکستان میں ہوں گے۔ میاں شہباز شریف ادھر کل تشریف لا رہے ہیں اپنے کامیاب دورے کے بعد یو ایس سے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس آپ کو پتا ہے، تو پھر انشاءاللہ قائد میاں نواز شریف اور صدر مسلم لیگ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے مشورہ کر کے پھر جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ اس پہ عمل کریں گے۔ یہ آپ کنفرم کریں کہ آپ اگلے مہینے کی 7 تاریخ سے پہلے ہی اب کورٹ اوبلیگیشنز کو پوری کرنے کے لیے بھی آپ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں اگلے ہفتے کے اینڈ پہ چلا جاؤں، اگلے ہفتے کے اینڈ تک چلا جاؤں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی نواز شریف صاحب کے ساتھ جہاں پر بات چیت ہوئی ہوگی اور آپ نے ان سے مشاورت کی ہوگی، ان کی طرف سے آپ کو آل کلیئر ہے، گرین سگنل ہے؟ نہیں، جانا تو ہے نا شاہ صاحب، اٹس اے میٹر آف ڈیز، تو وہ کل آئیں گے جب فیصلہ ہوگا، کیونکہ اب تو کورٹ ہم نے جو کہا کہ جی آپ ہمیں کہیں، انہوں نے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا، ریزنز کو مانا اور ہمیں کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم اس کو معطل کرتے ہیں، لیکن آپ پھر 7 اکتوبر تک جوائن کر لیں۔ ہم نے خود بھی 2 ہفتے کہا تھا، ہم نے کوئی مہینہ وغیرہ نہیں مانگا تھا، اس پہ تو ہم آبلیگیٹری ہے کہ وی ہیو ٹو بی دیئر، تو انشاءاللہ میں جاؤں گا جی۔ اور پلس میری سینٹ کی رکنیت کی اوتھ پینڈنگ ہے، وہ بھی لینی ضروری ہے، تو وہ دونوں وجوہات۔ اس سے پہلے آج ہی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے ریفرنس میں اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ معطل کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اسحاق ڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ماہر قانون حامد خان نے کہا ہے کہ فواد چودھری نے توہین عدالت کیس کی پہلی پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر جارحانہ حملہ کیا۔ فواد چودھری نے اشتعال انگیز بیان اس لیے دیا تاکہ عمران خان پر فرد جرم لگ جائے اور انہیں سزا بھی ہو جائے۔ جس دن کیس کی پیشی ہوتی تھی، جیسے پہلی پیشی 31 اگست کو ہوئی تھی، اس دن ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بیان پیش کرنے کی کوشش کی فواد چودھری کا، جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک قسم کا بہت جارحانہ حملہ کیا ہوا تھا چیف جسٹس پر اور دوسروں پر۔ یہ مسلسل کوشش رہی ہے اس قسم کے بھڑکانے والے بیانات دینے کی تاکہ اس میں فرد جرم لگ جائے اور اگر ہو سکے تو کوئی سزا بھی مل جائے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ یہ اندر سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو کہ بھیجے گئے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی کوشش رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کیس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ اس وقت عمران خان صاحب کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ ان کے ارد گرد کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے رکھے ہوئے ہیں اور غالباً وہ اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹنگ بھی کرتے ہوں گے، جن میں سے ایک کا ذکر بھی ہوا ہے پہلے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹاسک دیا ہوا ہے اور وہ ہمارے پارٹی کے اندر مخبری کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اپنے آقاؤں کو اس قسم کے لوگ، فواد چودھری جیسے لوگ جن کو بھیجا گیا ہے پارٹی کے اندر، پارٹی کو خراب کرنے کے لیے، پارٹی کی سمت غلط کرنے کے لیے اور پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، عمران خان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایسے لوگوں کو پیچھے ہونے کا خطرہ ہے۔ ابھی بعد اسلام آباد میں قتل کی دل دہلا دینے والی واردات کی، جس میں ملزم شاہ نواز نے 3 ماہ کی دلہن سارا انعام کو بیڈ روم میں لوہے کی چیز سر پر مار کر قتل کر دیا۔ لاش باتھ ٹب میں ڈال کر نل کھول دیا۔ ملزم شاہ نواز سینئر صحافی ایاز امیر کا بیٹا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی سے۔ ایاز، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا کچھ واضح ہو سکا ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تاحال ابھی تک کچھ چیز واضح نہیں ہے کہ وجہ جو ہے وہ موت کیا ہے۔ فرانسک جو ہے نمونے بھجوا دیے گئے ہیں، لیکن تاحال اس وقت جو ملزم شاہ نواز امیر نے اپنا ابتدائی بیان جو ہے پولیس کو ریکارڈ کروایا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی سارا سے، اور سارا ان کی تیسری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کل ہی دبئی سے وہ اسلام آباد آئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے شک تھا کہ سارا کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، لیکن سارا نے پھر ان کو اس افیئر سے حوالے سے ان کو مطمئن کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ نے یہ پولیس کو بتایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ سارا کسی ملک کی ایجنٹ ہے اور ان کو یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ سارا مجھے مار دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل رات وہ سارا سے جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو یوں لگا کہ سارا ان کو مارنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارا نے میرا گلا پکڑا اور جب میں نے دھکیلا تو وہ پیچھے ہوگی، اور اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ وہ مجھے مار دے گی، میں پوری رات سو نہ سکا۔ صبح 9:30 بجے سارا پھر میرے قریب آئی اور اس نے میری گردن پکڑ لی، اور گردن اتنی زور سے پکڑی کہ مجھے یوں لگا کہ میں مرنے والا ہوں۔ میں نے سارا کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گری۔ وہ دوبارہ اٹھ کے سارا نے مجھ پر حملہ کیا۔
अपने आप को बचाने के लिए वहाँ करीब ही वर्जिश करने वाला जो डंबल होता है वो वहाँ पर मौजूद था, जो मेरे सारा के सर पे दे मारा। उसके जैसे डंबल उसके सर पे लगा, सारा ने मजामत की। मुझे यूँ लगा कि सारा अब मुझे वाकई ही मारना चाहती है। फिर उसको अपने आप को बचाने के लिए मैंने पेदर पे वार किए, जिसकी वजह से सारा की मौत होगी। और वो खून देखकर मैं घबरा गया और मैंने सारा की लाश उठा के टब में डाल दी, उसकी तस्वीर खींची और अपने वालिद अयाज अमीर को भिजवा दी। और टेलीफोन के जरिए जो है मैंने अपने वालिद को सारा वाकया बताया। अयाज अमीर ने फिर इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान को जो है वो इस वाकये के मुतालिक बताया और इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर फार्म हाउस भिजवाया गया, जिसकी वजह से फिर उनको मौके पे ही शाहनवाज को जो है वो गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम के लिए जो सारा की लाश जो है वो पिंस मुंतकिल की। ताहाल अभी तक सारा की लवाहिकीन से राब्ता किया जा रहा है, क्योंकि वो कनाडा में उनके जो है लवाहिकीन है। ताहाल अभी इस मुकदमे के मुद्दई सामने नहीं आए। पुलिस कहती है कि अगर कोई सामने न आए तो फिर स्टेट मुद्दईयत में इसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी फोरेंसिक लेबोरेटरी नमूने भिजवाए गए हैं। ताहाल अभी तक अभी कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला कि वो इससे मालूम हो कि जो इस मामले से मुताल्लिक जो अभी तक मालूमात सामने आई है उसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान में डेंगू मजीद बढ़ने और वबा की शक्ल इख्तियार करने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग देते हुए कहा कि बारिशों के बाद दर्जा हरारत कम होकर 26 से 29 डिग्री और नमी 60% रहेगी। ये मौसम डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ा देगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में अगले माह से डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी डेंगू बढ़ेगा।